عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ وہ 5 بچوں کی ماں، شوہر مر چکا تھا، بھائی حال نہ پوچھتے تھے، ماں باپ مر چکے تھے، سسرال والوں نے کچھ ماہ پاس رکھا، پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ویسے آمنہ پڑھی لکھی تھی، وہ بچوں کو لیے میکے آ گئی۔ بھابھی نے طنز کیا، ہم تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتے۔ آمنہ بچوں کو لے کر کہاں جاتی؟ شوہر کے مرنے کے بعد تنہا ہو گئی تھی، کوئی حال پوچھنے والا نہ تھا۔ بچے بھوک سے بلکنے لگے، بچے کھانا مانگتے تھے، لیکن آمنہ کہاں سے لا کر دیتی؟ پھر کسی نے کہا وہ فلاں حاجی صاحب بہت رحم دل ہیں، ان سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ آمنہ ان کے پاس گئی، حاجی صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ نے سلام کیا، حاجی صاحب آہستہ سے، خیریت سے آنا ہوا؟ آمنہ اپنا دکھ سنانے لگی۔ حاجی صاحب مسکرائے، اچھا آپ کو پیسے چاہیے، کتنے پیسے چاہیے؟ آمنہ روتے ہوئے بولی، بس اتنے کہ میرے بچے روٹی کھا سکیں۔ حاجی صاحب نے اشارہ کیا، ادھر آؤ، کمرے میں لے گئے۔ حاجی صاحب آہستہ سے بولے، یہ لو 20,000 اور رات کو چکر لگانا۔ یہاں آمنہ حیرت میں بولی، کیوں آنا ہے رات کو؟ حاجی صاحب مسکرائے، سمجھا کرو نا، ہر ماہ تم کو پیسے دے دیا کروں گا۔ حاجی صاحب معاشرے کے گندے بھیڑیے تھے۔ آمنہ سمجھ رہی تھی سب کچھ۔ پیسے حاجی صاحب کو واپس کیے اور گھر چلی گئی۔ بچے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ زمانہ کی جانب دیکھ رہی تھی، سب مطلب کے پجاری تھے۔ جب آمنہ کا صبر ختم ہوا، سوچا 50 روپے کا زہر ملے گا، کھا کر مر جاتی ہوں، سب بچوں کو بھی کھلا دیتی ہوں۔ کچھ پیسے پاس تھے، ہوٹل سے کھانا خریدا، زہر خریدا، کھانے میں ملایا اور گھر چلی گئی۔ اب بچے جھگڑنے لگے، پہلے میں کھاؤں گا، پہلے کھانا مجھے دو امی۔ آمنہ بچوں کو دیکھ رہی تھی، جو جانتے بھی نہیں کھانا ان کی موت ہے۔ ہمت نہیں ہوئی، کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ ہار کر حاجی صاحب کے پاس جانے کا سوچ لیا۔ راستے میں تھی کہ سر چکرایا اور گر گئی۔ سڑک پہ بے ہوش پڑی تھی، کچھ لوگوں نے اٹھایا، ہسپتال پہنچایا۔ ہسپتال کا ڈاکٹر آمنہ کو جانتا تھا، کیونکہ کالج میں کبھی ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ آمنہ کا بلڈ پریشر کافی کم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر عزیز دیکھ رہا تھا، کیا حالت بنا رکھی ہے یہ آمنہ ہے؟ آمنہ تو بہت چلبلی سی، پیاری سی، شرارتی سی تھی۔ جب آمنہ کو ہوش آیا، ڈاکٹر عزیز سامنے کھڑا تھا۔ آمنہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ڈاکٹر عزیز نے پیار سے پوچھا، آمنہ یہ سب؟ آمنہ خاموش رہی۔ عزیز نے پھر پوچھا۔ آمنہ نے اپنا ہر دکھ بیان کر دیا۔ اور پھر جب اللہ قسمت بدلتا ہے، معجزے ہوتے ہیں، جب رحمت برستی ہے، جب مرد کوئی مردانگی پہ قائم رہتا ہے۔ عزیز کو جب بتایا آمنہ نے، اس کا شوہر مر چکا ہے، 5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ ایک حاجی نے راتوں کا سودا کیا، پھر بچوں کو زہر دینے لگی تھی۔ اب بے بس ہو کر گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ عزیز مسکرایا، آمنہ آؤ میرے ساتھ۔ عزیز نے ساتھ لیا، بچوں کے لیے کھانا خریدا، پھر آمنہ کی طرف دیکھ کر بولا، آمنہ میں بھی اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے، میری تلاش ختم ہوئی، کیا نکاح کرو گی مجھ سے؟ مجھے تمہارے 5 بچے بھی قبول ہیں۔ کہنے کو یہ ناممکن سا لگ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کسی 5 بچوں کی ماں کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ لیکن عزیز نے آمنہ کو نئی زندگی دی تھی، آمنہ کو گناہ سے بچایا تھا۔ آمنہ نے پہلے انکار کیا، پھر ہاں کر دی، نکاح ہوا۔ آمنہ اب عزت کی زندگی گزار رہی ہے، بچے سب پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کرم فرمایا، عزیز نے اپنا ہسپتال بنا لیا۔ عزیز نے اپنے حصے کی انسانیت نبھا دی تھی، اس نے مرد ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ عزیز نے ثابت کر دیا تھا، مرد ڈھال بھی بنتے ہیں۔ عزیز نہ اپناتا آمنہ کو تو شاید آمنہ تو بازار کی رونق بن جاتی، یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتی۔ آج کل ہر دوسری شادی شدہ عورت خود کو قید سمجھتی ہے، شوہر کے رویے سے تنگ ہے، وہ کیا جانے۔ آمنہ بن کر رات کا سودا کرنا،
کسی حاجی جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ خدارا اگر عزت کی چار دیواری میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجاڑنے کی بات نہ کرو۔ اور ہر دوسرا مرد اپنی بیوی سے تنگ ہے، مانا کہ بیوی آپ کو سمجھ نہیں پا رہی یا وقتی کوئی غصہ ہے، پلیز کسی کو عمر بھر کا دکھ نہ دیں، عزیز بن کر خوشیاں بانٹیں اور سہارا بن کر جئیں ایک دوسرے کا۔ ہمارے معاشرے کا اگر ہر مرد سمجھ جائے عزیز کی طرح کسی کو زندگی دینا، تو کبھی کوئی لڑکی طوائف نہ بنے، کبھی کوئی ماں خودکشی نہ کرے۔ اگر ہر عورت سمجھ جائے طلاق یا ہمسفر کے بعد کا انجام، تو ہر عورت صبر شکر کے ساتھ ہر شکوہ بھلا کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔